اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کا دوسرا درس آج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے درس میں انتہائی مختصر درس دیا، اس میں صرف ہم نے تجوید کا معنی اور اس کی اہمیت کو بتایا۔ تو کیونکہ یہ پریکٹیکلی زیادہ ہوتا ہے، تجوید میں جتنا پریکٹیکل اور عملی طور پہ اس کی پریکٹس کریں گے، اس کو لاگو کریں گے، اس کا فائدہ اتنا ہوگا۔ تو ہم عملی طور پہ مخارج حروف کی جانب بڑھتے ہیں، اور مخارج حروف ظاہر سی بات ہے، یہ جو حروف ہیں 29 حروف ہیں، تو ان کے نکلنے کی بھی کوئی جگہ ہوگی۔ جس طرح انسان کسی نہ کسی گھر میں تو رہتا ہے، تو یہ حروف ہیں تو ان کا بھی تو کوئی گھر ہوگا، ان کا بھی کوئی مخرج ہوگا، کوئی نکلنے کی جگہ ہوگی۔ تو حرف جس جگہ سے نکلتا ہے اس کو مخرج کہا جاتا ہے۔ 29 حروف ہیں تو ان کے نکلنے کی جگہ کو مخارج حروف کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو ہم بیان کریں گے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ ایک بندہ نہیں جانتا اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو اس کا قراء نے بہت آسان طریقہ بتایا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ جس حرف کا مخرج جاننا چاہتے ہیں اس کو ساکن کر دیں، اور اس سے پہلے حمزہ وصل کو لا کے لائیں اور اس پہ زبر یا کوئی حرکت دے دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو با کا مخرج نہیں آتا، تو آپ با کو ساکن کریں اور با سے پہلے حمزہ وصل لائیں، اس پہ حرکت دے دیں۔ مثال اب، اب۔ مثال کے طور پہ آپ کو حرف طا کا مخرج نہیں آتا مثلا، تو آپ طا کو ساکن کریں اور اس سے پہلے حمزہ وصل لے آئیں۔ مثال کے طور پہ الطا، الطا۔ تو اس طرح آپ جس مخرج کی بھی آپ کو کوئی پریشانی ہے کہ مخرج پتہ نہیں کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو ایک قانون کلی دے دیا کہ آپ نے اس کو ساکن کرنا، اس سے پہلے حمزہ وصل لے آنا ہے۔ تو یہ تو ہے ایک ذریعہ کہ وہ بندہ کہ جو سیکھ نہیں سکتا، لیکن آپ کے پاس اگر مواقع ہے تو سیکھنا ضروری ہے۔ مخارج حروف کتنے ہیں؟ 17 مخارج حروف ہیں، جن کو انشاءاللہ ہم ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور مخارج حروف 17 ہیں، لیکن جو ان کے مقامات ہیں، جو جگہیں ہیں ان مخارج کی، وہ مین جو جگہیں وہ 5 ہیں۔ ان میں سے آج ہم صرف 2 پہ بات کریں گے۔ ایک ہے جوف اور دوسرا ہے حلق۔ جوف یعنی منہ کا خلا، خالی حصہ، انتہائی آسان ہے۔ یہاں سے تین جو ہے حروف ادا ہوتے ہیں، بہت آسان ہے اور اہم بھی ہیں۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بالکل واضح ہے۔ اگر الف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے، جس کو ہم اگر علمی اصطلاح میں کہیں الف ساکن مقبل مفتوح، مفتوح یعنی اس سے پہلے زبر ہو۔ مثال کے طور پہ قال، قال الف ساکن ہے اور اس سے پہلے قاف پہ زبر ہے، قال۔ اس طرح کان، اس طرح اور مثالیں آپ مالکی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس الف مدہ کو ہم باریک پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، کیسا پڑھیں گے، تو یہ موقوف ہے اس سے پہلے والے حرف پہ۔ مثال قال میں الف ساکن، اس سے پہلے کیا ہے؟ قاف ہے۔ قاف حروف مستعالیہ میں سے، موٹے حروف میں سے ہے، تو لہٰذا اس قاف کو موٹا پڑھیں گے، قال۔ اس طرح اگر باریک حروف استفال میں سے ہو جائے، مثال کے طور پہ کانا، اب کانا باریک حروف میں سے ہے، تو لہٰذا الف کو بھی باریک پڑھا جائے گا، کانا مالکی، مالکی ایاک۔ اس کے بعد چلتے ہیں کہ اگر واو ساکن ہو ما قبل مضموم، یعنی کہ پیش آ جائے، تو یہ واو مدہ یہ بھی جوف سے نکلتا ہے۔ مثال کے طور پہ قولو، قولو، کانو، قولو، تو یہ واو مدہ کی مثال، آپ کو بے شمار مثالیں مل جائیں گی۔ اس کے بعد ہے یا مدہ، یا ساکن مقبل مکسور ہو، اس سے پہلے کسرہ ہو، زیر ہو۔ مثال کے طور پہ قیل، قیل، نستعین۔ تو یہ ساری مثالیں، تو یہ جو تین حروف ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور اس کے بعد یا مدہ، یہ سارے ان کا تعلق جوف سے ہے، منہ کے خلا کے ساتھ ہے۔ انتہائی آسان تھے۔ اب بڑھتے ہیں حروف حلقی کی جانب۔ حروف حلقی بہت اہم ہیں اور اکثر اس کی مسٹیکس ہوتی ہیں۔ حروف حلقی، حلق کے علماء نے، قراء نے 3 حصے کیے ہیں۔
پہلا حصہ اسے کہتے ہیں ابتدائی حلق، اس کے بعد ہے وسط حلق، اس کے بعد ہے انتہائی حلق۔ ابتدائی حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پہلا حرف کیا ہے؟ حرف خا، حرف غین۔ یہ 2 حروف ابتدائی حلق سے ادا ہوں گے اور دونوں کو موٹا پڑھا جائے گا، جتنا ہو سکے موٹا پڑھیں۔ مثال کے طور پہ خالق، خالق، اخرنا، آخر، خلق۔ اب یہ خواہ ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، جو غین ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، لیکن فرق یہ ہے، دونوں میں فرق یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ خواہ میں خراش کی آواز پیدا ہوگی، غین میں خراش کی آواز پیدا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ غالب، غالب، غیر المغضوب، مغضوب، غالب، دونوں کو موٹا پڑھیں گے۔ خالق، غالب، خالق، غالب، اس میں فرق یہ ہے، خواہ میں خراش کی آواز اور غین میں خراش کی آواز پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں وسط حلق کی طرف۔ اس میں 2 حروف ادا ہوتے ہیں، انتہائی اہم حروف ہیں، اور حا عین، یہ 2 اکثر اس میں مسٹیک کرتے ہیں، 2 حروف میں اکثر پڑھتے ہیں، نماز میں الحمدللہ پڑھ دیتے ہیں اور مسٹیکس ہو جاتی ہیں جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ الحمد نہیں ہے بلکہ الحمد۔ حا اور عین دونوں وسط حلق سے ادا ہوں گے، حلق کا درمیانہ حصہ۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں، مثال کے طور پہ الحمد للہ رب العالمین، عالمین، عالمین غلط ہے بلکہ عالمین۔ اس طرح نعبد، نعبد، نعبد غلط، نعبد۔ اچھا، اس کے بعد ہا کی مثالیں آپ قرآن کھولیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ غلط ہوگا، اس سے نماز بھی آپ کی باطل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں، بڑھتے ہیں انتہائی حلق کی طرف۔ یہ جو آپ کا سینہ ہے، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، ہا اور حمزہ، انتہائی اہم ہے، اس میں کوئی مشکل پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس کی پریکٹس آپ کو زیادہ تر حمزہ کی کرنی پڑے گی۔ اگر حمزہ ساکن ہو جائے تو وہاں تھوڑا سا ہم بریک لگاتے ہیں اور سختی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہا کی مثال لیتے ہیں، اہدی، اہدی، اب اس کو اہدی پڑھیں گے غلط ہوگا، اہدی، اہدی۔ اس طرح حمزہ کی مثال لے لیں، بہت آسان، مؤمنون، اقرأ، اقرأ، آخر میں حمزہ ساکن ہے تھوڑا سا، یعنی کہ سختی سے ہم اس پہ وقف کریں گے۔ ہم اس کے لیے سورہ حمد کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سورہ حمد میں ہم دیکھیں گے جہاں ہا عین استعمال ہو رہا ہے تو اس کو اپنے توجہ سے دیکھنا ہے اور اس کو ہم مینشن بھی کریں گے۔ سورۃ الحمد کی ہم ایک دفعہ پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ حمد ہے، سورہ فاتحہ ہے، اس کی اپنے پریکٹس کرنی ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں، شروع میں الحمد ہے، ہا کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، الحمدو پڑھنا ہے۔ اس طرح آگے بڑھ کے عالمین میں عین کو آپ نے دیکھنا ہے، عالمین غلط ہوگا۔ پھر جو تیسری آیت ہے الرحمن الرحیم، ہا کو ادا کرتے ہوئے آپ نے آواز کو گلے میں پھیلانا ہے، اور اس کے بعد ایاک نعبد، یہ بھی آیت ہماری محل شاہد ہے، ایاک نعبد، نعبد یعنی آپ حلق سے ادا کریں گے اس طرح، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں بھی عین کو آپ گلے سے ادا کریں گے، حلق سے ادا کریں گے، وسط حلق سے۔ پھر اس طرح آپ آخری آیت میں جو لاسٹ آیت میں دیکھیں، صراط الذین انعمت، یہ جو لفظ ہے شروع میں حمزہ ہے ان، اور اس کے بعد ہے عم، انعم، انعم، شروع میں حمزہ ان، عین عم، انعمت علیہم، علیہم کو علیہم پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، علیہم،
غیر غین کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ ابتدائی حلق سے ادا ہوتا ہے، غیر المغضوبی، یعنی جب آپ مغضوب ساکن کریں گے تو آواز کنٹینیو رہے گی غین پہ، مغضوبی مغضوب علیہم ولا الضالین۔ انشاءاللہ ہم باقی حروف کو لے کے آئیں گے اور اس کی پریکٹس بھی کرتے جائیں گے۔ تو آپ نے سورہ حمد، سورہ فاتحہ کی پریکٹس کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس کو ساتھ ساتھ آپ نے عملی طور پہ بھی جب قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اس میں آپ نے لاگو کرنا ہے تاکہ آپ کی نماز بھی ساتھ ساتھ صحیح ہوتی جائے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں تجوید قرآن، احکام قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔